اچھا سر، موجودہ حکومت جس طرح میڈیا کو ٹریٹ کر رہی ہے، جو اس کا رویہ ہے میڈیا کے ساتھ، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ شعوری کوشش ہے یا نیچرلی ہو رہا ہے یا ایز اٹ از؟ میرا خیال ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں نا، وہ میڈیا پہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھی، اپنی پرسنل پبلسٹی پہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھی. اس کے مقابلے میں عمران خان جب اس کی حکومت کے پی کے میں آئی ہے تو ایف آئی ریمبر کریکٹلی، تو میرا خیال انہوں نے میڈیا پہ خرچہ بہت ہی کم کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پرسنل پبلسٹی شاید کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، جب آپ کام کریں گے اس کے رزلٹس لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگوں کو خود پتہ چلے گا اس حکومت نے کام کیا. تو میڈیا پہ قوم کا جو پیسہ، بڑا قیمتی پیسہ ہے، وہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کنجوسی کی جائے. میرا خیال دس از دی بیک گراؤنڈ، جس میں شاید جو میڈیا کو اپنا پچھلے اتنے سالوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف سے کھل کے پیسہ ملتا تھا، خرچ ہوتا تھا، ڈسپلے کے اشتہار آتے تھے، پی ٹی وی پہ کمپین چلتے تھے، پھر دوسرے پرائیویٹ چینلز آ گئے، ان پہ کمپین شروع ہو گئے، کمپٹیشن شروع ہو گیا. تو پھر اس میں کچھ ایک ایلیمنٹ آف کرپشن بھی آیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ ایزی کام لگا کہ سب سے آسان کام یہی، اس سے بڑی آسانی سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو وہ ساری بیک گراؤنڈ کو آپ ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی ان کی کوئی اینٹی میڈیا پالیسی نہیں ہے، لیکن ایک کانشیس ایفرٹ ان کی ہے کہ اننیسیسری ایکسپینڈیچر جو ہے گورنمنٹ سائڈ پہ وہ نہ ہو، پبلسٹی سائڈ پہ نہ ہو. اچھا، حکومت جو ایک نئی میڈیا پالیسی کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ نئی حکومت آئی، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، میڈیا پالیسی کے بارے میں جہاں تک میں ڈفرینٹ لیول پہ کام کیا انفارمیشن منسٹری میں، تو میڈیا پالیسی آج تک کوئی گورنمنٹ ڈیفائن نہیں کر سکی. بڑی حکومتیں آئیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑے ڈرافٹ بنے، کبھی کوئی میڈیا پالیسی فائنل نہیں کر سکی. کیونکہ بیسیکلی میڈیا پالیسی کیا ہے؟ کوئی بھی پالیسی جو ہے بیسیکلی تو وہ جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے اس کی خواہشات اور اس کی ضروریات اور اس کی اپنا حکومت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتی ہے. وہ بھی ایک پالیسی ہے، آپ کی اکنامک پالیسی ہے، ٹریڈ پالیسی ہے، امپورٹ پالیسی، ایکسپورٹ پالیسی، وہ بھی میڈیا از آلسو ون آف دی پالیسیز. اس میں براڈ پیرامیٹرز جو ہیں وہ رولز آف بزنس میں دیے ہوئے ہیں کہ منسٹری آف انفارمیشن نے میڈیا پالیسی ڈرافٹ کرنی ہے، لیکن آج تک کبھی فائنل نہیں ہوئی. میرا خیال ہے یہ بھی ایک اپنا مس نامر ہے کہ میڈیا پالیسی نہیں بن رہی. میرا خیال نئی نہیں بن سکتی، نہ شاید بنے گی. تو میرا خیال ایسے ایک اس میں چینجز ہیں، مختلف ریلیز آف ایڈورٹیزمنٹ میں چینجز آ سکتی ہیں، ریٹس میں چینجز آ سکتی ہیں، نیوز پرنٹ کی امپورٹ میں چینجز آ سکتی ہیں. شاید گورنمنٹ نے کچھ کنسیشن دی بھی، 5% سے 1% ڈیوٹی کر دی ہے. میڈیا پالیسی ایسا میرا خیال کوئی ایسی نہیں ہے. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہے کہ جیسے پہلے موجودہ حکومت کے خیال میں جو پہلے ریٹس تھے، پرانی حکومتیں جو ریٹس دے رہی تھیں ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو، وہ بہت زیادہ ہائی ریٹس تھے، ان ریئلسٹک تھے. اور جو اب حکومت نے ایک ریٹ لسٹ دی ہے، وہ چینلز کے اور اخبارات کے خیال میں یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بہت کم ریٹس ہیں. تو اس ساری سچویشن میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے پس منظر میں جائیں نا تو بہت سی چیزیں ایکسپلین ہو جاتی خود بخود. کہ 2002 میں جب پیمرا بنا ہے تو اس کے بعد اپنا یہ الیکٹرانک میڈیا کا ایشو ہوا. اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. تو پی ٹی وی کے اپنے ایک اسپیسیفائڈ ریٹس تھے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہوتے تھے. گورنمنٹ کا موسٹلی کام تو پی ٹی وی کرتا تھا. تو وہ ریٹس جب یہ پرائیویٹ چینل آئے تو پرائیویٹ چینلز نے 2002 میں جب یہ آئے ہیں نئے، تو انہوں نے پی ٹی وی سے کم ریٹس رکھے، کیونکہ پی ٹی وی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے تھے. لیکن پی ٹی وی کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم ٹیریسٹریل چینل ہے، چینل تو جہاں کیبل ہوگی وہاں آئے گا. پی ٹی وی تو ہر گھر میں 20-25 روپے کا انٹینا لگائیں اور ٹی وی دیکھ لیں. تو اس لیے پی ٹی وی کے ریٹس بہت زیادہ تھے، ان کی کوریج بہت زیادہ تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں شاید پی ٹی وی کی کوریج باقی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے علاقوں میں تو بجلی ہے ہی نہیں. جب بجلی نہیں ہے تو کیبل نہیں ہوگی، کیبل نہیں ہوگی تو اپنا پی ٹی وی ہے جو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں بغیر تھوڑی سی بجلی بھی چلے تو آ جائے گا. تو جو ریٹس کے چل رہے تھے نا، تو میرا خیال ہے وہ پھر اس کے بعد جو اپنا یہ بزنس بڑھتا گیا الیکٹرانک میڈیا کا، جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹس طے کیے. اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ نہیں تھا، گورنمنٹ نے کوئی ریٹس طے نہیں کیے. میں جب سیکرٹری تھا 2012 میں، مجھے یاد ہے ہم نے ایک ڈرافٹ فائنل کر لیا تھا کہ یہ ریٹس ہونے چاہیے. ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ریٹس فکس ہی نہیں کیے. تو یہ گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ریٹس فکس کریں. انہوں نے سمپل سا ایک فارمولہ اٹھایا ہے جو کہ مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ کسی اپنا چینل کا موجودہ ریٹ ہے تو اس میں سے 30% ڈسکاؤنٹ کر 70,000 کر دیا. تو انہوں نے کوئی کسی پرنسپل کے تحت یہ اپنا ریٹس طے نہیں کیے. جس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو پش ٹو دی وال کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایڈ ہاک سولوشن نکال لیتا ہے. یہ انہوں نے ایڈ ہاک سولوشن نکالا ہے، یہ کوئی ریشنلائز کر کے انہوں نے ریٹس مقرر نہیں کیے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ورکنگ ہونی چاہیے تھی. اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرتے, جو ریٹنگ کمپنیاں ان سے مشورہ کرتے, ہر چینل کی ریٹنگ دیکھتے, ان کی کوریج دیکھتے, اس کے مطابق ایک فارمولہ بناتے, پھر ریٹس طے کرتے, تو میرا خیال کسی کو اعتراض نہ ہوتا. اب انہوں نے چونکہ ہر ایک جو ڈکلیئر ریٹ کسی چینل کا ہے, جیو کا یا کسی اور بڑے چینل کا, جو بھی ڈکلیئر ریٹ ہے اس میں 30% ڈسکاؤنٹ کیا اور بنا کہ یہ ریٹ ہے اس کا. اس میں بہت سے چینل انہوں نے چھوڑ بھی دیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نظر ثانی کرنی چاہیے, ان کو کوئی فارمولہ ریشنل قسم کا نکالنا چاہیے جو پریکٹیکل بھی ہو, جو ایکسیپٹیبل بھی ہو. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے میڈیا میں کہ یہ شاید یہ سارا کچھ جو گورنمنٹ کر رہی ہے میڈیا کے ساتھ, یہ شاید میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے, یا جو اپنے خلاف جو ایک کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہو, سوال کرنے والا نہ ہو, سب اچھے کی رپورٹ دکھائیں, یہ شاید اس کے لیے کوشش. میرا خیال ہے یہ اپنا اینٹی انصاف کے جو لوگوں کا پروپیگنڈا نا, یہ وہ بات کر رہے ہیں. ادروائز میرا خیال ہے پریکٹیکلی کوئی ایسی بات نہیں. میں منسٹری آف انفارمیشن کے ہمارے جونیئر افسران ملتا رہتا ہوں, بات ہوتی رہتی, ایسی کوئی بات نہیں. ایون ایسی باتیں بھی ٹی وی چینلز پہ آتی ہیں جو میرا خیال ہے اگر سینسرشپ کسی قسم کی ہو یا کسی کو کورس کر رہے ہوں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. نہ پیمرا نے کبھی کوئی ایسا ایکشن لیا, آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی چینل بند ہوا ہو. نوٹس آتے ہیں, شو کاز آتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ٹی وی پہ نہیں آنی چاہیے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے سکتا ہوں. ایسے ڈرامے آتے ہیں, ان میں ایسے کانسیپٹ دکھائے جاتے ہیں ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو, کہ بندہ شرم آتی ہے کہ یار یہ ٹی وی چینلز کیا کرتے ہیں. جو ایک اپنا طے شدہ اصول ہیں زندگی کے اور ہمارے اسلام کے اور ہماری ریاست کے, ہمارے قوانین کے, ان کو ڈس کرنے کے لیے, ڈسکاؤنٹ کرنے کے لیے ان کو بالکل الٹی قسم کے کانسیپٹ جو ہے ٹی وی ڈراموں میں آ رہے ہیں. ایک نیا قسم کا کلچر پیدا کیا جائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کس کے لیے وہ کلچر پیدا کر رہے ہیں. تو کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہو تو ان کو تو فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ یہ شاید اینٹی میڈیا یا ان کو اپنا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ اس سے بے نیاز ہیں. ان کا بیسک فلسفہ یہی لگتا ہے کہ اپنا کام کریں گے تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. یہ میڈیا کو کہتے پرواہی نہ کرو, جو کہتے ہیں کہتے رہیں. اچھا, اسی نئی میڈیا پالیسی میں ہی ایک آپ نے سنا ہوگا کہ جی ہم نا پیمرا ختم کر دیں گے, PID ختم ہو جائے گی, گورنمنٹ ڈائریکٹ ایک نیا ادارہ بنے گا. اس کے بعد آیا جی کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کا رول ختم ہو جائے گا, گورنمنٹ ڈائریکٹ اخباروں کو اشتہار دے گی PID کے تھرو اور پیمرا کے ذریعے چینلز کو دے گی. تو کیا سمجھتے ہیں اس طرح جیسے یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا, میں سمجھ گیا آپ کا کویسچن, سمجھ گیا جو ہو رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جو اپنا عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں نا, آپ ان کو کہہ لیں کہ DMG مافیا ہے. ایک ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے ان کی. جو DC ہوتا ہے نا ضلع کا, وہ علامہ وہ کہتے ہیں میں علامہ کا نمبر 2 ہوں پورے ضلع میں. تو یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے. بیسیکلی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا سارے بیوروکریسی میں, وہ سارے ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں. تو ان کا ذہن یہی ہے کہ ہر چیز کنٹرول میں ہو, ہم جو کہیں وہ ہو جائے. وہ اب دور گزر گیا, یہ بہت پرانی بات ہوگی. مارشل دور میں بھی اب نہیں ہوتا. تو اب یہ میڈیا اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں, اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں. تو میرا خیال ہے اس کو کسی نے غلط ایڈوائز کیا تھا, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا پریکٹیکل ایکشن لیا نہیں ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کا رول ختم کر دیں, مجھے پتہ ہے میجورٹی آف دی آفیسرس ان انفارمیشن منسٹری, ایون میرا خیال ہے کچھ دوستوں نے بتایا کہ انفارمیشن منسٹر خود چودھری فواد صاحب, یہ سنسیئرلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اپنا PID یا منسٹری کا کوئی ادارہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. ہاں, یہاں تک تو ہو سکتا ہے کہ کلاسیفائڈ ریلیز جو ہیں وہ PID کر لے, لیکن ڈسپلے کا کام کرنے کی نہ کیپیسٹی ہے محکموں میں, نہ اتنے ریسورسز ہیں. کون ان کو آرٹ ورک بنا کے دے گا, کون ان کو کریٹو فلم بنا کے دے گا, TVCs کون بنا کے دے گا, پریزنٹیشنوں کے لیے کون جائے گا, کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے دن رات کام کون کرے گا. وہ تو 4 بجے چھٹی 5 بجے چھٹی کر کے چلے جائیں گے, تو رات کو کون گئی. تو پرائیویٹ ایجنسیاں ہیں. اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ پرائیویٹ جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کو گورنمنٹ تو کچھ نہیں دیتی. وہ تو کلائنٹ سے لیتے ہیں 15% اپنا کمیشن جو ہے. گورنمنٹ نے تو 100 روپیہ اگر اشتہار دینا, 100 روپیہ گورنمنٹ کا تو جانا ہی جانا ہے. تو اگر ایجنسیاں اپنا 15% اس میں سے لے لیتی کلائنٹ سے, تو گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے. میرا خیال ان کو ایل ایڈوائز کیا جا رہا ہے, یا شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے خلاف ہو جائے. ظاہر ہے جب میڈیا کا آپ گلا گھونٹیں گے تو گورنمنٹ کی اپنا پبلسٹی تو خراب ہوگی نا, پروجیکشن خراب ہوگی. تو آپ ایک نیا ایشو کریٹ کریں گے. پہلے ایشو سالو نہیں ہو رہے, نئے ایشو کریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا جائے. میرا خیال جو بھی لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں نا کہ ایجنسیاں بند کر دیں, وہ گورنمنٹ کے ہمدرد نہیں ہیں. تو اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ جو ان امپلائمنٹ بھی ہوگی ہے میڈیا میں بہت زیادہ, ہر ادارہ میڈیا کا تقریباً انسرٹینٹی
جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس کا میں بڑا سمپل جواب دوں گا. ان امپلائمنٹ وہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا مالکان نے. مالکان کے ریسورسز میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ ان کی اپنا سی سی پی سے رپورٹیں نکالیں، ان کا اینول جو اپنا جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ نقصان میں جا رہے ہیں یا فائدے میں جا رہے ہیں. کسی گورنمنٹ کا ٹیکس یہ ادا نہیں کرتے. پیمرا کا ایک قانون ہے 5% GAR کہ جو آپ نے انکم کی اس میں سے 5% آپ وداؤٹ ٹیکس پہلے جمع کرائیں گے. آج تک کسی چینل نے پے نہیں کیا. اربوں خربوں روپے کھا گئے ہیں. صرف ملازموں کو انہوں نے اپنی شانڈی کرنے کے لیے اس کو بہانہ بنا لیا کہ یہ گورنمنٹ چونکہ اینٹی اپنا میڈیا ہے، ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہماری ایڈورٹیزمنٹ کام ہو گیا، ہمارا یہ کام ہو گیا. بھئی آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کام ہوئی، جو پچھلے 15-20 سال میں آپ نے پیسے کمائے وہ کدھر گئے؟ وہ تو سارے اٹھا کے باہر لے گئے ہیں، باہر آپ نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں. مجھے ایک بہت بڑے اخبار کا چینل کا پتہ ہے کہ یہاں کبھی بھی وہ اخبار گھاٹے میں نہیں گیا. اس میں سارے پیسے نکال کے دبئی جا کے پراپرٹیاں خرید لی ہیں. ملازموں کو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اپنا مالکان کی زیادتی ہے. بس جی.